السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے اور انسان کے ناشکرے ہونے کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسے تمہارے اوپر نعمتیں فرمائیں کہ تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم نہ سمجھ سکتے تھے، نہ صحیح سے دیکھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا کر دیا۔ کیسے اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں کیسے تم ان کو پکڑ کر کھا سکتے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سردی سے اور گرمی سے بچنے کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے اور انسان کے ناشکرے ہونے کو بیان کیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، حالانکہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو چلیے جانتے ہیں آج کے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں۔ زمین میں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اور اس کائنات کے باہر گلیکسی اور ہمارا پورا برہمنڈ یونیورس اور جتنے بھی ملکی وے ہوں یا سورج ہو یا چاند ہو، جتنے بھی گلیکسیز ہیں اور پورا یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں، آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں گنا بڑا سورج ہے ہماری دھرتی سے، اور اس سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ایسے ایسے ستارے ہیں جس کے اندر سورج جیسے ہزاروں لاکھوں آ جائیں گے۔ اس کے اندر پھر پوری یہ تمام چیزیں یونیورس کے اندر آتی ہیں۔ کبھی آپ پڑھ کر دیکھیے یوٹیوب سے کوئی ایسی چیزیں جو سائنس بتاتی ہے کہ یونیورس میں کیا کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، ہر چیز ایک سیٹنگ سے چل رہی ہے، تو اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ ہی کے قبضے میں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی قیامت کا جو معاملہ ہے نا، آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ قیامت بس ایسے آئی رکھی ہے، گزرا ہوا وقت آپ دیکھیے، پتہ چلتا ہے کوئی؟ آپ نے اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے، آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے، محسوس کر کے دیکھیے، آپ کو لگے گا ارے یار 40 سال گزار دی میں نے اپنی زندگی کے، تو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے جیسے خواب ہو کوئی، زندگی کا گزرا ہوا اس حصہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ تو قیامت جب آئے گی نا تو ایسے ہی گزری ہوئی زندگی بھی ایسی لگے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، آنکھ جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے ایسا لگے کہ قیامت آ گئی بس، اور قیامت آنے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کیا جانتا ہے وہ؟ خود سے دودھ بھی نہیں پی سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنی پریشانی کو بھی نہیں بتا سکتا، کچھ نہیں جانتا وہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے ناک بنائی، کان بنائے، آنکھیں بنائی۔ انسان اگر اپنی باڈی میں غور کر لے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آج کے اخبار میں، کہ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ یہ کروڑوں رنگوں کو پہچان سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے۔ ناک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اے سی کا ذریعہ بنایا ہے، گرم ہوا کو وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا کو گرم کر دیتی ہے، یعنی باڈی کے حساب سے مینٹین کرتی ہے۔ ناک کو اللہ تعالیٰ نے فلٹر بھی بنایا ہے کہ ہوا کے ذریعے جو ذرات اندر پہنچتے ہیں تو ناک اس کو روک دیتی ہے۔ غور کر کے دیکھیے، کانوں پر غور کیجیے آپ
کیسے اللہ تعالیٰ نے کانوں کی ڈیزائن بنائی ہے. پھر دل میں پورے دن میں جو ہمارا خون کا دوران ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ پورے دن میں تقریباً 60,000 یا 1,00,000 کے قریب کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اور ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ انسان اگر اپنی باڈی کے بارے میں پڑھے تو حیران رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ انہی تمام چیزوں کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی، کان بنائے اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ذکر فرمایا اور یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دی کہ دیکھو پرندوں کو دیکھو، یہ جو ہواؤں میں کتنی کتنی اونچائی پر یہ لوگ اڑتے ہیں اور کبھی اڑ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، بس پروں کو یوں کر لیتے ہیں اور ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں. یہ پاور ان کے اندر کہاں سے آئی ہے نا. اور یہ پرندے جو اتنی اونچائی پر اڑ سکتے ہیں تمہارے قابو میں آ جاتے ہیں، تم ان کو شکار کر کے کھا سکتے ہو. تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں؟ اللہ کی نعمت. اور یہ پرندے اللہ پر توکل رکھتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. انسان اپنی محنت پر بھروسہ رکھتا ہے. انسان کو محنت کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے. تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یعنی یہ جو فضا میں رکے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، کس نے ان کو پاور دی؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کے سوا کوئی اور انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے. اور یقیناً ان تمام چیزوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آگے دیکھیے اللہ اپنی نعمتوں کو اور بیان فرما رہا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. انسان کہیں بھی چلا جائے اس سے جو حقیقی سکون ہے وہ اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے. تو اللہ نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا. اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں. یعنی ٹینٹ، پہلے عرب کے جو لوگ ہیں نا وہ جانوروں کی کھالوں سے ٹینٹ بنا لیا کرتے تھے. تو ہلکا سا گھر ہوتا ہے، کہیں رکے تو گھر بنا لیا رہنے کے لیے، اور جب وہاں سے چلے تو اکھاڑ کے لے گئے. تو اس کا اٹھانا رکھنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں. اور ان کے اون، ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کیں جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں. جانوروں سے اون ملتی ہے، روواں ملتا ہے، اور ان کے بالوں سے دیکھیں آپ کتنی چیزیں بنتی ہیں. شال ہو، لحاف گدے ہوں، ہے نا، اسی طرح سے اون ہو، موزے ہوں، سردی سے بچنے کی جو چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں عرب کے حساب سے زیادہ تر بات کی ہے کیونکہ عرب کے جو لوگ ہیں نا وہاں گرم موسم زیادہ رہتا تھا، ٹھنڈا موسم کم رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ جانوروں سے جو تمہیں مل رہی ہیں اللہ نے دی ہیں. آگے دیکھیے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے ہیں. دیکھیے درختوں سے سایہ آپ کو ملتا ہے، پہاڑوں کے نیچے بیٹھ کے تمہیں سایہ ملتا ہے. یہ سائے جو ملتے ہیں، دھوپ سے تم بچ جاتے ہو، بارش سے بچ جاتے ہو، تیز ہواؤں سے بچ جاتے ہو، یہ سایہ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے. اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں کہ پہاڑوں کے اندر تم پناہ لے لیتے ہو. اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. تو گرمی سے بچانے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ عرب میں جو ہے نا وہ سردی کم پڑتی ہے. اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں.
جیسے کہ جنگی جو لباس ہوتا ہے، لوہے کی جو زرہیں ہوتی ہیں، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے تاکہ تم کیا بنو؟ فرمانبردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں، پھر بھی اللہ کے نافرمان بندے منہ موڑے رہیں، تو اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ اب یہ پیغام کو مانے نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ یعنی اللہ کی ان تمام نعمتوں کو انسان پہچان رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ کی نہیں مانے گا۔ کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ آنکھ میں نے خود بنائی ہے یا فلاں انسان نے مجھے دی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے دی ہے مجھے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو آج کا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، 11واں رکوع۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور انسان کی ناشکری کو بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کی، غیب کی باتوں کا علم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے زمین و آسمان کے بھیدوں کو۔ وما، اور نہیں ہے، امر الساعۃ، قیامت کا معاملہ، کلمح البصر، آنکھ جھپکنے، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یعنی آنکھ جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے بھی کم، او ہوا، یا وہ، اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، اخرجکم، جس نے تم کو نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، بطونی پیٹ، امہاتکم تمہاری ماں، لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، شیئا، کچھ بھی، جب تم پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل، اور اس نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، سمعا، کانوں کو، والابصار، اور آنکھوں کو، والافئدہ، اور دلوں کو، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ الم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کو، مسخرات، جو پابند ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے حکم کے، جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ما یمسکہن، ان کو نہیں کوئی روکے رکھتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ انہیں کوئی فضا میں روکے نہیں رکھتا۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، واللہ جعل لکم من بیوتکم، واللہ، اور اللہ ہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنا، سکون کا ذریعہ، وجعل، اور اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من جلود الانعام، مویشیوں کی کھالوں سے، بیوتن، گھروں کو، مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے، بیوتن، ایسے گھر بنائے، تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، یوم ظعنکم، روانہ ہوتے وقت، و یوم اقامتکم، اور کہیں قیام کرتے وقت، ومن اصوافہا، اور اس کے اون سے، و اوبارہا، اور اس کے روئیں سے، و اشعارہا، اور اس کے بالوں سے، اساساً، بہت سارے سامان، ہے نا، گھریلو سامان، و متاعن، اور گھریلو سامان، و متاعن، اور ایسی چیزیں، الہین، جو ایک لمیٹڈ ٹائم تک فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی 2 سال 3 سال ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ومتاعن، اور ایسے سامان، الہین، جو ایک ٹائمنگ تک فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دیکھیے، واللہ، اور اللہ ہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، مما، ان چیزوں سے، خلق، جو اس نے پیدا کی ہیں، ظلالاً، سائے پیدا کیے، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں، اکنانا، پناہ لینے کی جگہ، وجعل، اور اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، سرابیل، ایسے لباس، تقیکم، جو تمہیں بچاتے ہیں، حرہ، گرمی سے،
व सराबील, और ऐसे लिबास तकीकुम जो तुम्हें बचाते हैं बासकुम जंग के वक्त। कज़ालिका इस तरह युतिम्मु अल्लाह मुकम्मल करता है नेमतहु अपनी नेमतों को अलैकुम तुम्हारे ऊपर, लअल्लकुम ताकि तुम लोग तुस्लिमून फर्मा बरदार बन जाओ अल्लाह के। फ़इन तवल्लौ फिर अगर ये लोग मुँह मोड़ लें, फ़इन्नमा तो बेशक अलैका ए पैगम्बर आपके ज़िम्मे बलागुल मुबीन वाज़ेह पहुँचा देना है। यारिफूना ये लोग पहचानते हैं नेमतल्लाह अल्लाह की नेमतों को, सुम्मा फिर युनकिरूनहा अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं, व अक्सरहुम और इनमें से अक्सर लोग काफिरून अल्लाह की नेमतों के नाशुक्रे हैं। तो यह आज का हमारा रुकू नंबर 11 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।